الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور عزیزان ملت، ابھی اس وقت ہم جس ماہ سے گزر رہے ہیں وہ ربیع الاول کا مہینہ کہلاتا ہے. یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں میرے اور آپ کے پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے. یقیناً حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہم سب کے لیے خوشی کا باعث ہے، برکت کا باعث ہے اور نجات کا ذریعہ ہے. اس کا ہرگز یہ معنی نہیں کہ ہم خوشی کے اندر وہ کام کر جائے جس کی شریعت میں اجازت نہ ہو اور جس کو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے کرنے سے ہم تمام کو منع فرمایا ہو. اسلام میں اگر جشن عید میلاد النبی منانا جائز ہوتا اور کسی کی یوم ولادت منانا جائز ہوتا تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سب سے زیادہ اس کے مستحق تھی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی یوم ولادت منائی جائے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت منانے کا کوئی تصور اسلام میں ہے ہی نہیں. اسلام میں صرف دو عیدوں کی اجازت دی گئی، ایک عید الفطر اور دوسری عید الاضحیٰ. اب یہ جو طریقے رائج ہو رہے ہیں دن بدن، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. جو لوگ عید میلاد مناتے ہیں ان کی دلیل بھی عجیب و غریب ہے، چونکہ اپنے طرف سے گھڑی ہوئی ہے نا، اس لیے وہ لوگ کہتے ہیں ہم عید میلاد اس لیے مناتے ہیں کہ جس وقت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ گئے تھے تو مدینہ کی بچیوں نے اشعار پڑھے تھے اور خوشیاں منائی تھی، لہٰذا ہم بھی عید میلاد منائیں گے. تو ہمارا ان سے یہ کہنا ہے کہ آپ خوشی مناؤ لیکن بڑوں والی خوشی مناؤ، بچوں والی خوشی مت مناؤ. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا اس بات کو پیش کرنا دلیل کے اندر صحیح نہیں ہوتا، اس لیے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ مکہ سے مدینہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو تشریف لے جانے کے بعد بڑے عمر کے حضرات نے اشعار پڑھے تھے یا بچیوں نے پڑھی تھے؟ جواب کیا ملے گا؟ بچیوں نے اشعار پڑھے تھے. تو ہم کہتے ہیں کہ آپ تو بڑے ہیں. دوسری بات، مدینہ کی بچیوں نے جو اشعار پڑھے تھے تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پر پڑھے تھے یا یہ کہ حضور کے مکہ سے مدینہ جانے پر پڑھے تھے؟ تو جواب کیا ملے گا کہ حضور کے مکہ سے مدینہ تشریف لے جانے کی وجہ سے مدینہ کی بچیوں نے اشعار پڑھے تھے. تو ہم کہتے ہیں کہ تم اس وقت اورنگ آباد کے اندر عید میلاد منا رہے ہو، حضور کی پیدائش کی خوشی منا رہے ہو، تو کیا حضور
مدینہ سے اس وقت اورنگ آباد میں آنے والے ہیں؟ یقیناً نہیں آنے والے۔ حضور جب مدینہ سے اورنگ آباد نہیں آنے والے ہیں تو آپ خوشی کس بات پر منا رہے ہیں؟ تیسری بات، جب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ گئے تو اس کے بعد واپس مکہ آئے یا پھر مدینہ کے اندر بقیہ زندگی گزاری؟ تو تمام سیرت نگار اس بات پر متفق ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بقیہ زندگی مدینہ المنورہ میں گزاری۔ اب جب گزاری تو کتنے سال گزاری؟ 10 سال گزاری۔ اب وہ دن جس تاریخ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ گئے تھے، 10 سال میں 10 مرتبہ آیا۔ کتنے مرتبہ آئے گا؟ 10 سال میں 10 مرتبہ آئے گا۔ تو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 مرتبہ عید میلاد منایا یا نہیں منایا؟ کہیں پر بھی نہیں منایا۔ دوسری بات، یہ جو لوگ عید میلاد مناتے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم حضور کو خوش کرتے ہیں۔ ارے بھائی، خوشی کا وہ طریقہ اپناؤ جس سے حضور خوش ہوتے ہو۔ محبوب کو خوشی اس طریقے سے دی جاتی ہے جس طریقے سے محبوب چاہتا ہے، نہ یہ کہ اپنے طریقے سے۔ اب تم غور کرو، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ہمارے سب کے محبوب ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بالوں کو سنت کے مطابق رکھو۔ اب تم خود غور کر لو، کیا ہمارے بال پر، ہمارے سر کے اوپر جو بال ہے وہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کے مطابق ہے یا انگریزوں کے مطابق ہے؟ حضور تو چاہ رہے ہیں کہ تمہارے بال میرے بالوں کی طرح ہوں۔ ہمارا محبوب یہ چاہ رہا ہے کہ ہمارے بال ان کے بالوں کی طرح ہو، اور ہم کہتے ہیں نہیں، وہ خوشی ہم نہیں دیں گے۔ ہم کیسے بال رکھیں گے؟ ہم انگریزوں والے بال رکھیں گے۔ یہاں پر تم کو حضور کو خوشی دینا یاد نہیں رہا۔ دوسری بات، کیا آپ کا جو لباس ہے وہ شریعت کے مطابق ہے؟ نہیں ہے۔ آپ نے جو لباس پہنا ہے، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا لباس پہننے کو کہا ہے؟ نہیں فرمایا ہے، تو پھر آپ کیسے خوشی دے رہے اپنے محبوب؟ تیسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی بھر نمازوں کا حکم دیتے رہے۔ تم عید میلاد منانے جاتے ہو اور اس قدر ڈھول تاشے بجاتے ہو اور اس قدر جھنڈیاں لگاتے ہو اور اس قدر چراغاں کرتے ہو کہ 5 نمازیں اسی کے نظر کر دیتے، تو کیا اس سے اللہ کے رسول خوش ہوں گے؟ ہمارا محبوب تو ایسا محبوب ہے جس نے زندگی کے آخری سانس تک ہم تمام کو ہر چیز سے متعلق بتایا۔ مثال کے طور پر جمعہ ہی کو لے لیجئے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے اندر موجود ہے کہ جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہے جسے ساعت مستجابہ کہا جاتا ہے اصطلاح کے اندر، یعنی ایسی گھڑی جس کے اندر دعا قبول ہوتی ہے۔ تم اس گھڑی کی تلاش میں رہو۔ اب دیکھو، جتنے لوگ عید میلاد منا رہے ہیں، کیا وہ مسجد میں آئے؟ ساعت مستجابہ کیا وہ تلاش کر رہے ہیں؟ کیا بازار کے اندر ملنے والی ہے؟ نہیں۔ اللہ کے رسول فرما رہے کہ ساعت مستجابہ کو تلاش کرو، یعنی ایسی گھڑی ہوتی ہے جمعہ کے دن، ایک ایسی گھڑی آتی ہے کہ اس کے اندر جو دعا کرے اللہ پاک قبول فرماتے ہیں۔